السلام علیکم حاضرین، آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں۔ ان سے آج کشمیر ایکشن کمیٹی اور اس کے علاوہ جو ملکی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ مطلب کس طرف حالات جا رہے ہیں۔ جی میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کشمیر کے جو حالات ہیں کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کشمیر جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور جب ہم بہت سارے حوالوں سے دیکھتے ہیں تو کشمیر واقعی ہماری شہرگ ہے۔ چاہے ہم اس کو جو دریاؤں کا پانی آتا ہے وہاں سے شروع کر لیں، یا وہ جو ہماری دفاعی فرنٹ لائن ہے کشمیر، ہم وہاں سے دیکھ لیں، کشمیر ہر لحاظ سے ہماری شہرگ ہے۔ اور اس شہرگ کے حالات آج یہاں پر جس وجہ سے بھی پہنچے، اس میں اگر ہم اپنے اس نقطہ نظر سے بھی بات کریں کہ جو آپ کا معاشرے کے اندر صحافی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا شاہد ہوتا ہے، کیمرے کی آنکھ کی طرح سے صحافی کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے ان چیزوں کو، وہ اس کو بیان کرے یا نہ کرے، لیکن وہ ان چیزوں کا شاہد ہوتا ہے، اس کے مشاہدے میں ہوتی ہیں چیزیں۔ تو ہم آج کشمیر کو لے کے، آزاد کشمیر کو لے کے اس وقت جس صورتحال میں ہیں، یہ راتوں رات نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ شہرک ہے کشمیر کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں اور پاکستان جب سے بنا ہے تب سے لے کر پاکستان بننے سے پہلے کشمیر نے جس طرح سے کشمیر کی ریاست نے فیصلہ کیا پاکستان کے ساتھ آنے کے لیے، اور آج جہاں تک ہم ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ سے یوں ہی نہیں ہوا کرتے، وقت پرورش کرتا ہے برسوں۔ تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری وہاں کے حکمرانوں پر، وہاں کے سیاستدانوں پر آتی ہے، کیونکہ آج تک وہاں پر جو بھی سیاستدان برسر اقتدار رہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے تھا، بھلے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں حکومت کرتی ہیں انہی کے فرنچائز قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ذمہ داری تھی لوگوں کو سیٹسفائیڈ کرنا۔ لیکن اگر آج لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم ان کو ایک ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ کوئی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، جو لوگ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بالکل کھڑے نہیں ہوتے، جو ملک دشمن عناصر کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کو بالکل ہمارے ادارے جو ہیں ان کے اوپر کارروائی کریں، ہماری حکومت، ہماری ریاست جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلے لیں۔ لیکن ایک عام آدمی عوام میں سے جو گلی میں نکلا ہے، جو باہر روڈ پہ نکلا ہے، جو دھرنا دے رہا ہے، کسی کی باتوں میں آ کے دے رہا ہے یا خود دے رہا ہے، چنگاری کے بغیر آگ نہیں لگتی، تو ہمیں اس چنگاری کو پانی سے بجھانا ہے، اس کو ہوا دے کے بھڑکانا نہیں ہے۔ تو آپ مزید جو ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں دیکھ رہی ہیں آپ؟ بہتری کی امید ہم کرتے ہیں اور ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے، لیکن ہوش کے ناخن لینا بہت ضروری ہے۔ مذاکرات اور سیاسی حل یہ واحد راستہ ہے، اور اگر ہم چاہے ہم بلوچستان کی صورتحال پہ نظر ڈالیں یا آزاد کشمیر کی صورتحال پہ نظر ڈالیں تو دیکھیں، ابھی اب اس وقت بھی ہم لوگ یہاں پریس کلب میں موجود ہیں، میرا بڑا چھوٹا سا سوال ہے۔ پچھلے ہفتے 10 دن سے لگاتار اسی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں بلوچستان کے لوگ آ کے پریس کلب میں پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں۔ میں، آپ، ہم سب جو ان پریس کانفرنسز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ہم صحافی لوگ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے لوگ اپنی صوبائی حکومت سے رابطہ کیوں نہیں کرتے، یہاں اسلام آباد کیوں آتے ہیں؟ ان کو اون کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان کی آواز کو نہیں سنتے ہیں تو پھر وہ مسائل ہمارے حل سے بہت باہر نکل جاتے ہیں، تو پہلی آواز پر سن لیا جائے تو وہ بہتر رہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے کا ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ صوبائی حکومتوں سے رابطہ کیا جانا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں، آپ کے اپنے گھر میں جب کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو پہلے گھر کے افراد سے بات کی جاتی ہے، گھر کے افراد سے نہیں ہوتی تو پھر جرگے کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو جب وہ اسلام آباد آتے ہیں نا تو وہ ایک قسم کا جرگے کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے ذمہ دار جو پورے پاکستان کی فیڈریشن کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ موجود ہیں، صوبائی حکومت صرف ایک صوبے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جبکہ وفاق جو ہے وہ پورے پاکستان کو دیکھ رہا ہے، پورا پاکستان ریاست ہے، اور وفاق کی ذمہ داری بہت سارے حوالوں سے ایک بڑے بھائی کی طرح سے آتی بھی ہے، تو وہ پھر اپنے بڑے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں کہ ہماری بات کو سنا جائے۔ اوورآل کیا میسج دیتی ہیں؟ اوورآل یہی ہے کہ تحمل اور برداشت اس وقت کا سب سے بنیادی تقاضا، چاہے آپ نے وہ امن و امان کی صورتحال ہو، چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو، چاہے ملک کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، پانی کی کمی اور ماحولیات۔ اس وقت کلائمیٹ چینج اتنا بڑا تھریٹ بن چکا ہے کہ ہم سب کو
زندہ رہنے کے لیے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ جی بہت شکریہ میڈم۔ جی تو ناظرین، ابھی آپ نے میڈم کی گفتگو سنی کشمیر، آزاد کشمیر کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان میں امن آئے، اور امن سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ تو جو لوگ حالات خراب کرنے والے ہیں یا جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ جی تو ناظرین، دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ جاتے جاتے بس یہی پیغام کہ منفی رویوں کی حوصلہ چکنی کیجیے اور مثبت رویوں کو زیادہ سے زیادہ اپنائیے۔ جی بہت شکریہ میڈم۔